اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی 4 آیتیں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 276 سے لے کر آیت نمبر 279 تک۔ آیت نمبر 276 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، دوست نہیں رکھتا، اللہ، ہر کفار اثیم، نہ شکرہ گناہ گار۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گنہگار کو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 277 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کرتے رہے اچھے عمل، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہے زکوٰۃ، لَهُمْ، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ، نہ کوئی خوف، علیہم، انہیں، وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 278 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت کا محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 279 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّہِ، جنگ کا اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ، تو تمہیں مل جائیں گے، رؤوس اموالکم، تمہارے اصل مال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہم پچھلی آیت سے سود کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے تو خیرات کی رغبت دلائی گئی، پھر سود سے ڈرایا گیا، اور اب ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 276 اور 277 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو اور خیرات ان دونوں کا یہاں پہ ان آیات میں ذکر کیا ہے۔
جو پیچھے والی آیتیں تھیں ان میں صدقات کے شرعی فائدے اور سود کے شرعی نقصان بیان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سود حرام فرمایا ہے اور سود خور جو ہے وہ دوزخی ہے۔ اب ان دونوں کے عقلی فوائد اور نقصانات کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ تو ان کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سودی مال کو برباد کرتا ہے اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اسے بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو پھر وہی پیسہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا، کیونکہ اکثر سود خور کا انجام جو ہے وہ فقر ہے۔ سود خور کو لوگ برا جانتے ہیں، اسے کوئی امین سمجھ کر اپنی امانتیں نہیں اس کے پاس رکھواتا، ہر ایک فاجر اور فاسق اسے کہتا ہے۔ فقراء اور غربا جو کہ اس کے ہاتھوں برباد ہو جاتے ہیں تو دن رات اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کو بد دعائیں دیتے ہیں، اس کے مال پر ہر ظالم اور چور جو ہے وہ دست درازی کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کی محنت کا جمع کیا ہوا تو ہے نہیں، اس کا حرام کا کمایا ہوا ہے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اسے لوٹ لو، جو بھی کر لو۔ مگر جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کے مال میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب اللہ کے بندوں کی پرورش کرتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور اس پر کرم فرماتا ہے، روزانہ اس کی عزت بڑھتی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو فقراء اور مساکین اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کے مال پر ظالم لوگوں کو بھی کم نظر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ آیت نمبر 276 کے شروع کی یہ لائن ہے، اس میں اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ اور خیرات کو زیادہ کرتا ہے، دنیا میں اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھا، یہ پڑھا کہ جو سود ہے اس کو اللہ بڑھاتا نہیں ہے، کم کرتا ہے، جو سود خور ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کے جو مال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں، یعنی کہ ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے اچھے کام کیے، تو اچھے کام کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں؟ نماز قائم کی یا زکوٰۃ ادا کی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی خوبصورت بات فرماتا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا اجر میرے پاس ہے، یعنی ان کا اجر رب کے پاس ہے جو اچھے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر یقیناً میرے پاس ہے، اور ان کو نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا اسی قدر بے روزگاری بڑھے گی، افراط زر یعنی انفلیشن میں اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں شرح سود یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، تو شرح سود کے بڑھنے سے بے روزگاری مزید بڑھے گی، اور افراط زر یعنی کہ انفلیشن میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور یہ ایک دائرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی ملک کی جو معیشت ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ تباہی بھی تھوڑی دیر کے لیے پوشیدہ رہتی ہے لیکن پھر ایک دم سے اس کا جو ظاہر ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے جو بینک ہیں وہ سب دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔
ہمارے ملک میں، پاکستان میں آپ کے سامنے سارے کا سارا نظام سود پر ہے، تو ہمارے ملک کا کیا حشر ہے، ہماری معاشیت کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تو تھی آیت نمبر 276 اور 277۔ آگے جو آیت نمبر 278 اور 279 ہے، اس میں بھی سود کے بارے میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے پہلے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو آئندہ سود سے باز رہے تو اس کے لیے گزشتہ سود حلال ہے، اس سے دھوکہ پڑ سکتا تھا کہ پچھلا غیر مقبول سود بھی وصول کرنا جائز ہے، تو اس آیت میں یہ وہم جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 278، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور ما باقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ اگر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کچھ ایسا یہ حکم آنے سے پہلے کوئی سود پہ رقم دی ہوئی ہے، کچھ ایسا قرض کسی کو دیا ہوا ہے سود پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ آیت جو ہے ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے سود کا لین دین کرتے تھے، اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمے باقی تھی۔ تو اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی اب باقی جو پہلے دے چکے ہو وہ ختم کر دو، اب جو پیسے دیے ہیں اس پر جو سود لے رہے تھے اب حکم آ گیا، اب وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، اور جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے کہ آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا، جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا سود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ سود کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا کوئی سود باقی رہ گیا ہے تو اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو پھر وہ سود تم نے اب نہیں لینا، چھوڑ دو اس کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ پھر تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ خود دیکھیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ سے جنگ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں؟ اب سود کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لی۔ تو یہ والی وعید جو ہے یہ شدید ترین وعید ہے، کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ سب کہہ کر وہ تائب ہو گئے۔ لیکن افسوس آج کل نام نہاد مسلمان دانشور جو ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ توبہ کی بجائے آگے سے خود اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور سود کی اہمیت، اس کی ضرورت پر آرٹیکلز اور مضامین لکھے جا رہے ہیں، اس کو حلال کیا جا رہا ہے، اس کو بدل بدل کے اس کے نام رکھ لیے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، شائبہ بھی ہے سود ہے تو وہ سود ہے، آپ چاہے اس کا نام بدل دیں، آپ اس کو تروڑ مروڑ دیں، اس کے ناموں کو چینج کر دیں، اس کے کاروبار کو چینج کر کے اس کو مروڑ کے تو وہ لے آئیں، لیکن وہ سود ہے تو سود ہی ہے۔
وہ گناہ ہے تو وہ گناہ ہی ہے، آپ کا نام بدلنے سے وہ سود ہی رہے گا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یاد رکھیے کہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن پر اعلان جنگ دیا گیا، ایک تو سود لینے پر، جو کہ ہم نے یہ والی جو آیت پڑھی اس پر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر۔ یہ دو باتیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو سود بھی وافر مقدار میں پورا ہمارا ملک پاکستان سود پر چل رہا ہے، اور ویسے بھی بہت سے ہمارے کے لوگ جو ہیں وہ اس کام میں مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑتی، پیسے دیے اور مہینے کے پیسے آ رہے ہیں، اور آپ کی اصل رقم بھی وہاں ہے اور آپ کا منتھلی بھی لگا ہوا ہے، تو یہ صریحاً سود ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور آج اتنا یہ کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ اتنی دشمنیاں چل رہی ہیں، ایسے ان کے بارے میں لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ یہ حدیث مبارکہ بھول گئے ہیں شاید، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اب وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ان دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، اور سود جیسی لعنت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ تو اعلان جنگ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سودی لوگوں کے ساتھ کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو اب تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل دیا ہوا قرض ہے وہ لینا تمہارے لیے جائز ہے۔ یعنی پیسے دیے تھے، اس پر سود لے رہے تھے، اب کیا ہوا کہ اب اصل رقم لے لو، اور جو سود پیچھے لے لیا وہ لے لیا، اب آگے سود نہیں لے سکتے، لیکن اصل رقم لے لو، یہ کر سکتے ہو، اور توبہ بھی کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا گیا وہ حلال تھا، وہ رقم اصل قرض سے نہ کٹے گی، بلکہ اب پورا قرض لینا جائز ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی نہ تو مقروض سے زیادہ لے کر اس پر تم ظلم کرو، اور نہ اصل قرضے کی رقم سے محروم ہو کر خود مظلوم بنو۔ یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے، لیکن عمومی ہماری جو زندگی ہے اس میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ظلم کیا جائے اور نہ ظلم برداشت کیا جائے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظلم کو برداشت کرنا ظالم کو مزید اس کو بڑھوتری دیتا ہے۔ ہاں جہاں عفو درگزر کی صورت بنتی ہو وہاں اسے اختیار کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ شریعت کا قاعدہ ہے نا، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان برداشت کرو۔ لیکن جو ظلم کر رہا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، تو ان کا جو ظلم ہے اس کے ظلم کے مقابلے میں عفو درگزر بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کو آپ نے بدلہ لینا ہے، ان سے اب ان کا جو ظلم ہے برداشت نہیں کرنا۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس ان آیات کی تفسیر کے بارے میں، سود کے بارے میں، کہ سود کی حرمت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں ہے۔ اعضائے ظاہری اور باطنی سے جائز کام لینا حلال، اور ان سے حرام کام لینا گویا سود ہے اور حرام ہے۔ یہاں حکم ہو رہا ہے کہ اے غافل مسلمانوں، تم زمانہ غفلت میں اپنے اعضاء سے جو کچھ بھی حرام کام کر چکے، اب ہوش آنے پر یعنی ایمان قبول کرنے پر اس سود خوری سے بچو اور گزشتہ گناہوں کا اثر مٹا دو۔ اور فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب تم لوگ یہ سوچو کہ ہم نے پہلے تو گناہ کر لیے ہیں تو اب کیا فائدہ، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ نہیں، جو دم ملے غنیمت جانو،
جو نیکی ممکن ہو اسے نہ چھوڑو. ممکن ہے کہ ایک نیکی تمام گناہوں کو مٹا دے. اگر تم ہوش آنے پر بھی یعنی ایمان لانے پر بھی اس سود خوری سے باز نہ آئے تو اب تک تو غافل مجرم ہے اور اب عاقل باغی قرار دیے جاؤ گے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو زمانہ غفلت کی نیکیوں کے ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اور ممکن ہے کہ اس توبہ کی برکت سے تمہارا گزشتہ لیا ہوا یہ سود بھی معاف ہو جائے. صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کفر ہے. بڑے سے بڑے مجرم کو رحمت الہی کا اعلان عام ہے کہ اب بھی آ جاؤ، توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یاد رکھو کہ اپنے اعضاء سے دنیاوی کام لینے کا اسی کو حق ہے جو ان سے دینی کام بھی لے. تو دین سے غافل ہر وقت ظالم ہے کہ وہ اپنے پر ہر دم ظلم ہی کرتا رہتا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ اپنے بدن پر ظلم کرو اور نہ بروز قیامت تم پر یہ ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج یہ اعضاء تمہارے تابع ہیں، تمہارا ظلم سہ لیں گے، مگر بروز قیامت جب انہیں موقع ملے گا تو بارگاہ الہی میں تمہاری شکایت کر کے تمہیں ضرور سزا دلوائیں گے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے مال کو صرف سنبھال کر نہ رکھو، اسے کاروبار میں لگا کر بڑھاؤ، جمع شدہ مال برباد ہو جاتا ہے. کاروبار میں لگا ہوا روپیہ بڑھتا رہتا ہے، تو پھر روپیہ حلال کاروبار میں لگاؤ، حرام کے ذریعے سے نہ بڑھاؤ. تجارت سے بڑھاؤ، جوئے اور سود وغیرہ سے نہ بڑھاؤ. ایسے ہی اعضائے ظاہری اور دلی کو بیکار نہ رکھو ورنہ ضائع ہو جائیں گے. رب نے بیکاری کے لیے یہ نعمتیں نہیں بنائی ہیں، اور نہ ہی یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ان کو بیکار فضول میں رکھ چھوڑو، بلکہ انہیں کام میں لگاؤ تاکہ ان سے تمہیں برکتیں نصیب ہوں. مگر پھر یہ خیال رکھو کہ انہیں جائز کاموں میں لگانا ہے. کفر، شرک، بدکاری، فسق و فجور میں نہ پھنساؤ ورنہ بجائے نفع کے تمہیں نقصان دیں گے. جیسے سود میں لگا ہوا مال بلکہ جائز کاروبار میں اور ادائے حقوق الہیہ اور حقوق شریعہ میں ان کو مصروف رکھو تاکہ ان سے خاطر خواہ نفع کما سکو. جیسے کچھ مال زکوٰۃ اور صدقات دے کر آگے اپنے لیے آخرت کے لیے توشہ بناؤ. تو جیسے تم کچھ مال میں زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، تو اپنے آخرت کے لیے اس کو بناتے ہو کہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا، تو ایسے ہی اپنی ضروریات میں اپنے جو ظاہری اور باطنی اعضاء ہیں آپ کے، ان سے کچھ اپنے کام لو تاکہ وہ بھی آخرت کو کام آ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق عطا فرمائے، حلال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اعضائے ظاہری باطنی کو اللہ تعالیٰ حلال کی طرف لگائے، اپنا قرب عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.